Bismillahirrahmanirrahim. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے عقیقے سے متعلق کہ اسلام میں عقیقے کی کیا حیثیت ہے، عقیقہ کرنا فرض ہے یا واجب، سنت ہے یا مستحب، اور یہ کہ عقیقے کی کیا فضیلت ہے، عقیقہ کس دن کرنا چاہیے، عقیقے میں کتنے بکرے ذبح کرنے چاہیے، کیا لڑکی کے عقیقے میں بکرا اور لڑکے کے عقیقے میں بکری کو ذبح کیا جا سکتا ہے، کیا ہم گھر کے لوگ خود عقیقے کے گوشت کو کھا سکتے ہیں، اور یہ کہ عقیقے کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے. ان تمام سوالات کے جوابات ہم انشاءاللہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر کریں گے. آپ توجہ کے ساتھ آخر تک سماعت کرتے رہیں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں عقیقے کی کیا حیثیت ہے، عقیقہ کرنا فرض ہے یا واجب، سنت ہے یا مستحب. تو اس سلسلے میں ہم وہ حدیث یاد رکھیں جس کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داود شریف میں 2841 نمبر پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقّ عن الحسن والحسین کبشن کبشن، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے عقیقہ کیا اور آپ نے مینڈھوں کو قربان فرمایا. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. عقیقہ کرنا فرض اور واجب، لازم اور ضروری نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ عقیقے کی کیا فضیلت ہے. تو اس سلسلے میں ہم وہ حدیث یاد رکھیں جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں 1522 نمبر پر ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغلام مرتہن بعقیقۃ، کہ بچہ عقیقے کے ذریعے گروی رکھا ہوا ہوتا ہے. یعنی جس بچے کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے اس بچے کی اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، الجھنوں سے، دقتوں سے خصوصی طور پر حفاظت فرماتے ہیں. اسی لیے اس حدیث کی روشنی میں محدثین نے اور فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے کا 7ویں دن عقیقہ کر دیں تاکہ وہ بچہ بیماریوں سے، مصیبتوں سے اور الجھنوں سے محفوظ ہو جائے. تیسرا سوال یہ ہے کہ عقیقہ کس دن کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں ہم وہ حدیث یاد رکھیں جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 1522 نمبر پر ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یذبح عنہ یوم السابع، کہ جس بچے کا آپ کو عقیقہ کرنا ہے آپ اس کی طرف سے 7ویں دن جانور کو قربان کر دیں. تو 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی سخت مجبوری کی وجہ سے ہم 7ویں دن بچے کا عقیقہ نہیں کر پاتے ہیں تو اب عقیقہ کب کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہم وہ بات یاد رکھیں جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 5471 نمبر کی حدیث کے تحت اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 1522 نمبر کی حدیث کے تحت لکھا ہے. یہ حضرات لکھتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ يَتَهَيَّأْ يَوْمَ السَّابِعِ، کہ اگر 7ویں دن عقیقہ کرنا پاسبل نہیں ہے تو پھر 14ویں دن عقیقہ کر دینا چاہیے. اور آگے لکھتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ يَتَهَيَّأْ فَيَوْمَ 21، کہ اگر 14ویں دن بھی عقیقہ کرنا پاسبل نہیں ہے تو اب بہتر یہ ہے کہ 21ویں دن بچے کا عقیقہ کر دیا جائے. لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ اعلیٰ درجے کی بات اور سنت طریقہ یہی ہے کہ ہم پیدائش کے 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر دیں. یعنی پیدائش سے جو ایک دن پہلے والا دن ہے اس دن بچے کا عقیقہ کرے. مثال کے طور پر سنڈے کو بچہ پیدا ہوا ہے تو 7ویں دن یعنی سیٹرڈے کو ہم اس کا عقیقہ کر دیں. چوتھا سوال یہ ہے کہ عقیقے میں کتنے بکرے ذبح کرنے چاہیے. تو اس سلسلے میں ہم وہ حدیث یاد رکھیں جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 1516 نمبر پر ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن الغلام شاتان و عن الجاریۃ شاتن، کہ لڑکے کی طرف سے عقیقے میں 2 اور لڑکی کی طرف سے عقیقے میں
ایک بکری کو ذبح کرنا چاہیے۔ لیکن اس حدیث کے تحت محدثین اور فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی صاحب کے پاس بکرے 2 ذبح کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لڑکے کا عقیقہ ہے اور 2 بکرے کرنے کی اس کی پوزیشن نہیں ہے، تو اب اس کے لیے یہ بھی گنجائش ہے کہ وہ لڑکے کے عقیقے میں 1 بکرے کو ذبح کر دے، اس سے بھی انشاءاللہ عقیقے والی سنت ادا ہو جائے گی۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ عقیقے میں کتنے بکرے ذبح کرنے چاہیے، تو اس سلسلے میں وہ حدیث یاد رکھیں جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 1516 نمبر پر ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن الغلام شاتان و عن الجاریۃ شاتن، کہ لڑکے کی طرف سے عقیقے میں 2 اور لڑکی کی طرف سے عقیقے میں 1 بکری کو ذبح کرنا چاہیے۔ لیکن اس حدیث کی روشنی میں محدثین اور فقہا یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی 2 بکرے قربان کرنے کی حیثیت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو اب وہ لڑکے کی طرف سے عقیقے میں 1 بکرے یا 1 بکری کو بھی قربان کر سکتا ہے، اس سے بھی انشاءاللہ عقیقے کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ 5واں سوال یہ ہے کہ کیا لڑکی کی طرف سے عقیقے میں بکری ہی کو ذبح کیا جائے گا، اور یہ کہ لڑکے کے عقیقے میں کیا صرف بکرے ہی کو ذبح کیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بات ہمارے درمیان میں مشہور ہے کہ اگر لڑکی کا عقیقہ ہے تو صرف بکری کو اور لڑکے کا عقیقہ ہے تو صرف بکرے ہی کو ذبح کیا جائے گا، تو یہ بات غیر معتبر ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ترمذی شریف میں جلد 1 صفحہ 278 پر موجود ہے کہ لا یضرکم ذکرانا کن ام اناثا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جانور نر ہے یا مادہ، یعنی آپ لڑکے کے عقیقے میں بکری اور بکرا دونوں کو قربان کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے لڑکی کے عقیقے میں بکری اور بکرا دونوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ 6واں سوال یہ ہے کہ کیا عقیقے کا گوشت ہم خود گھر والے کھا سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ فقہا اور مفتیان کرام لکھتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت قربانی کے گوشت کی طرح ہے، جس طریقے سے قربانی کے گوشت کو ہم خود بھی کھاتے ہیں، اسی طریقے سے عقیقے کے گوشت کو ہم خود بھی کھا سکتے ہیں۔ البتہ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں، فقہا نے لکھا ہے کہ مستحب عمل یہ ہے کہ ہم قربانی کے گوشت کی طرح عقیقے کے گوشت کے بھی 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے گھر پر روک لیں اور دوسرا حصہ اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، اور تیسرا حصہ ہم ضرورت مندوں میں، فقیروں میں اور غریبوں میں تقسیم کریں۔ 7واں سوال یہ ہے کہ عقیقے کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ہم وہ مسئلہ یاد رکھیں جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 1522 کے تحت لکھا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لا یجزئ فی العقیقۃ الا ما یجزئ فی الاضحیہ، کہ عقیقے کے جانور میں وہ تمام شرطیں پائی جانی چاہیے جو تمام شرطیں قربانی کے جانور میں پائی جانی چاہیے، یعنی اگر ہم بڑے جانور میں عقیقہ کرتے ہیں جیسا کہ بیل ہے یا بھینس ہے یا گائے ہے، تو اب وہ مکمل 2 سال کا ہو، اگر 2 سال سے کم کا ہے تو اس میں عقیقہ درست نہیں ہوگا، اور اگر چھوٹے جانور کو ہم قربان کرتے ہیں جیسا کہ بکری ہے یا بکرا ہے تو اب وہ مکمل 1 سال کا ہونا چاہیے۔ 1 سال سے کم کے بکرے اور بکری کو اگر ہم عقیقے میں قربان کریں گے تو پھر ہمارا عقیقہ درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کے عقیقوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔